السلام علیکم دوستو، آج کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، عید کا دن ہے۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے۔ جب ہم بچپن میں یہ سنتے تھے نا تو خیال آتا تھا کہ اگر بچوں کی عید ہوتی ہے تو بڑے کیوں مناتے ہیں؟ یہ بڑے لوگ نئے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ نماز عید کیوں پڑھنے جاتے ہیں؟ لیکن جب ذرا بڑے ہوئے نا تو اس جملے کا مطلب سمجھ آیا اور یقین آ گیا کہ عید تو واقعی بچوں کی ہوتی ہے۔ اور اب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اصلی تو بچوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے بچپن کی عید بھی آج کی طرح نئے کپڑے، عیدی، نت نئے پکوان، سیر و تفریح، گھومنا پھرنا ہوتا تھا، مگر عید کے وہ دن ہماری آج کی عید سے خاصے مختلف تھے۔ تو دوستو، 70s، 80s اور 90s میں پیدا ہونے والے بچے، ان کو یاد ہوگا کہ کیسے وہ عیدیں آج کی عید سے منفرد ہوتی تھیں۔ ہم جب بچے تھے تو آج کے بچوں ہی کی طرح بے تابی سے عید کا انتظار کیا کرتے تھے، لیکن انداز کچھ مختلف ہوتا تھا۔ روز امی سے پوچھنا کہ آپ عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں، کتنے روزے باقی رہ گئے، اس طرح کے کئی سوال تو ہم کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ عید کی تیاری کچھ اس انداز میں کرتے تھے جو آج شاید ہمارے لیے ممکن بھی نہیں۔ مثلاً آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے وہ جو پرانے عید کارڈ تھے ان کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ اب تو صرف ہاتھ میں پکڑے موبائل سے عید مبارک کا پیغام کوئی ایموجی یا ڈیجیٹل کارڈ بھیج کر یہ روایت بالکل روکھے پھیکے انداز میں نبھائی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے بچپن میں دوستوں رمضان کا آغاز ہوتے ہی ہم اپنے دوستوں اور کزن وغیرہ کو عید پر دینے کے لیے عید کارڈز کی خریداری شروع کر دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے روزانہ دکانوں اور اس حوالے سے لگائے جانے والے خصوصی اسٹالز کے روز چکر لگایا کرتے تھے۔ اس موقع پر کوشش ہوتی تھی کہ اچھے سے اچھی کارڈز کا انتخاب کریں۔ تو عموماً اس وقت دور حاضر کے فلمی اداکار اور اداکاروں کے پوسٹ کارڈ پر مبنی عید کارڈ میں ہوا کرتے تھے، جن کی ایک طرف تصویر اور دوسری جانب لکھنے کے لیے خالی جگہ ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مختلف پھولوں اور پیغامات کے ساتھ کارڈز بھی ہوتے تھے۔ دوستو، اس دور میں کارڈز پر مبارکباد کے ساتھ بچگانہ قسم کے شعر بھی لکھ کر اپنی بھرپور محبت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ جیسے کہ کچھ شعر ہم یاد کرنے کی کوشش کریں تو میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ عید آئی ہے بڑی دھوم دھام سے، دوست اچھل پڑا سوئیوں کے نام سے۔ کوئی اور شعر یاد کریں تو ہاں، ایک اور یاد آیا، گرم گرم روٹی توڑی نہیں جاتی، دوست سے دوستی توڑی نہیں جاتی۔ یہ شعر ہم تب لکھتے تھے جب کسی دوست کو آبویسلی ہم کارڈ بھیج رہے ہوں۔ ایک اور تھا، بڑا اچھا سا شعر تھا، سوئیاں پکی ہیں سب نے چکھی ہیں، تم کی روتی ہو تمہارے لیے بھی رکھی ہیں۔ ہر اسی طرح کے بچگانہ قسم کے شعر ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے بچے تو روٹی کے بجائے پیزا کے دل دادا ہیں، سوئیوں کے بجائے نوڈلز، پیٹیز، پاستا ان کو اچھے لگتے ہیں۔ ہمارے دور میں یہ سب کہاں ہوتا تھا۔ خیر، بات ہو رہی تھی عید کارڈز کی، تو اس دور میں محکمہ ڈاک کی جانب سے بھی نا عید کارڈز پوسٹ کرنے کے لیے مقررہ تاریخ کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا تھا کہ جس نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ملک میں یا بیرون ملک عید کارڈز بھیجنے ہیں وہ اس مقررہ تاریخ تک کارڈ محکمہ ڈاک کو دے دیں تاکہ وہ وقت پر پہنچ سکیں۔ اس کے بعد لوگ پوسٹ آفس کے باہر گھنٹوں لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو کارڈ پوسٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس دور میں آج کی طرح کئی کوریئر سروس موجود نہیں تھیں، بس ڈاک ہوا کرتی تھی اور اسی کی سروس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے ہمارے عید کا انتظار کے حوالے سے جنون بھی بڑھتا جاتا تھا، جو کہ آج کی نسل میں ہم بہت کم ہی دیکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ہماری عید کے انتظار کی سب سے بڑی وجہ نیا کپڑوں کا جوڑا، نیا جوتا اور اس کے بعد عیدی ملنا ہوتا تھا، کیونکہ اس دور میں عموماً تہوار یا کسی شادی بیاہ میں ہی نئے کپڑے بنائے جاتے تھے، جبکہ آج اس کے برعکس ہو چکا ہے۔ اب تو جب دل چاہا نئے کپڑے بنا لیے۔ نئے کپڑوں کی وہ خوشی جو سال میں ایک بار ملنے پر ہمیں بچپن میں ہوتی تھی، اور نئے کپڑے پہننے کا انتظار بھی ہوتا تھا، اس مزے سے آج کی نسل اتنی آشنا نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ پرانے وقتوں میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، تو سارے لوگ اتنے فائنینشلی سٹرانگ نہیں ہوتے تھے۔ اب تو لوگ کافی فائنینشلی سٹرانگ ہو چکے ہیں، تو لوگوں کے لیے یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، تو اس وقت یہ حالات ذرا مختلف تھے، شاید یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو دوستوں، بات کرتے ہیں چاند رات کی۔ چاند رات پر رات بھر جا کر انتظار کیا جاتا تھا کہ صبح عید ہے، نئے کپڑے پہنیں گے، پھر سب سے عیدی ملے گی تو اپنی مرضی سے چیزیں کھائیں گے، اور خوشی کے یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام ہم کئی روز تک دوستوں یا کزنز اور بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر بناتے تھے۔ ادھر چاند نظر آیا، ادھر ادھم مچ گئی۔ گھر میں امی اور دیگر بڑی خواتین صبح کے لیے میٹھے اور باقی پکوانوں کی تیاری میں جٹ جاتی، اور ہم للچائی ہوئی نظروں سے
ہینگر میں ٹنگے استری شدہ نئے کپڑوں کو دیکھ کر جاگتی آنکھوں سے خود کو صبح اس نئے لباس میں دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اس وقت صرف ایک سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی ہوتا تھا، جو آج کے برعکس اس وقت پورا ماہ رمضان مذہبی لبادہ اوڑے رکھتا تھا اور ایک ماہ تک گانے اور موسیقی پر پابندی ہوتی تھی۔ لیکن چاند نظر آتے ہی اس پر بھی عید کے رنگ چڑھ جاتے تھے اور وہ پابندی بھی ختم ہو جاتی تھی۔ ظاہر بات ہے شیطان جو آزاد ہو گیا۔ اس وقت خاص طور پر فریدہ خانم کا مشہور گانا میں نے پیروں میں پائل تو باندھی نہیں اور روشان ظفر کا نغمہ فلک پہ کیسا یہ چاند نکلا ہر عید کی چاند رات کو کئی سالوں تک اتنی مستقل مزاجی سے نشر کیا جاتا رہا ہے کہ بچوں بڑوں کو ان گیتوں کے بول تک ازبر ہو گئے تھے۔ بہرحال جو اس وقت کے لوگ ہیں یہ بات انہیں کو سمجھ آئے گی۔ آج کل کے بچے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں شاید انہیں یہ بات بور ہی لگے کہ انہیں سمجھ بھی نہ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بہرحال یہ 90s کڈس کے ساتھ یہ ریلیٹ کر رہی ہے بات۔ صبح عید ہوگی کا انتظار کرتے کرتے امی کی پیار بھری سرزنش کے ساتھ سو جاتے تھے۔ صبح نماز عید کے لیے خاندان کے سب سے بڑے مرد اکٹھا ہو کر عیدگاہ نماز کے لیے جاتے تھے۔ اگر لوگ علیحدہ علیحدہ گھروں میں بھی رہتے تھے تو نماز عید کے لیے کسی ایک گھر میں اکٹھا ہو جاتے تھے اور وہیں سے عیدگاہ کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ بڑوں کے ساتھ بچے بھی چل پڑتے تھے، جائے نماز اور کپڑے کے تھیلے دبائے عیدگاہ کی طرف گامزن ہوتے تھے۔ اس وقت کم سے کم بچوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ بڑے جب نماز پڑھیں تو وہ کپڑے کے تھیلوں میں گھر والوں کی جوتیاں جمع کر کے ان کی نگرانی کریں تاکہ وہ چوری نہ ہو سکیں۔ دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ عید پڑھنے جائیں تو کوشش کریں جو نیا جوتا آپ نے عید کے لیے لیا وہ نہ ہی پہن کر جائیں، وہاں تو چوری ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے پرانے جوتے لے کر جاتے تھے لوگ۔ اور اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، اب کون سے لوگ باز آتے ہیں تو واپس آتے ہیں اپنی یادوں کی طرف۔ جب نماز عید ہوئی لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے اور گھر واپسی ہوئی، ادھر ہمیں اپنی عیدی کی فکر ہوئی۔ گھر آتے ہی ابو اور گھر کے بڑوں سے عیدی کا تقاضا شروع ہو جاتا تھا۔ اس وقت عیدی کیا ہوتی تھی؟ اگر آج کے بچے جان لینا تو حیران رہ جائیں۔ 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، حد ہے تو 10 روپے۔ ایسا شاذ و نادری ہوتا تھا کہ 50 یا 100 روپے ملے ہوں۔ اگر کسی کو 100 یا 50 روپے عیدی ملتی تھی تو سب لوگ پورے محلے میں اس کی شان بڑھ جاتی تھی۔ سارے بچے اسے رش بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ بڑے اس کے رشتہ دار یا اس کے گھر والے بڑے امیر ہیں، اسے اتنی زیادہ عیدی ملی ہے۔ تو عیدی ملتا ہی ہم سب گھر سے بھاگ جاتے عیدی خرچ کرنے کی فکر میں۔ ظاہر بات ہے پورا سال سی پلاننگ کی ہوتی تھی، بہت سی چیزیں سے پورا سال سوچتے تھے کہ پیسے ملیں گے تو یہ لیں گے، یہ کھائیں گے۔ جیسا کہ آج کے دور میں جب بچے کولڈ ڈرنک آئس کریم پسند کرتے ہیں اور ہر روز اپنے والدین سے اپنی فرمائشیں پوری کراتے ہیں، لیکن ہمارے دور میں ہم میں سے اکثریت ان چیزوں کے لیے عید کا انتظار کیا کرتی تھی کہ عید ہی ایسا موقع آتا تھا جب ہم اپنی من پسند یعنی کولڈ ڈرنک اور آئس کریم سے بھرپور لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس دور میں بچوں کی عیدی میں ملنے والے پیسوں سے بڑی عیاشی کولڈ ڈرنک، آئس کریم یا میٹھا پان ہوتا تھا، یا پھر گھر کے قریب لگنے والے بچوں کے لیے شغل میلے جن میں مختلف اقسام کے دیسی جھولے، رنگ پھینک کر انعام جیتنے والی لاٹری یا اس طرح کی اور چھوٹی چھوٹی کھیل۔ تو عید کا سارا دن اسی طرح مستیاں کرتے انجوائے کرتے کرتے گزر جاتا تھا اور رات ہوتے ہی تھکن کے مارے ہم سب سو جایا کرتے تھے۔ تو دوستو بچپن کی عید میں سے یہ کچھ یادیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ یہ بس ایسی ہوتی تھیں عیدیں جن میں نہ کچھ ثنا نہ کوئی بناوٹ، سادگی کا دور تھا، خوشیوں سے بھرا ہوا، جس کا ذکر کر کر کے ہم بھی اپنے بچپن کی عیدوں میں کھو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ کاش یہ بچپن دوبارہ واپس آ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنا پرانا وقت یاد کر کے نہیں رو رہا ہوتا یا سیڈ ہو رہا ہوتا، وہ اپنے بچپن کو یاد کر کے سیڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسے وہ بچپن یاد آتا ہے، وہ بے فکری کی زندگی، وہ نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرنا، ہر چیز میں ایک جوش ہونا، خوشی ہونا، نہ کسی کو دھوکہ دینا، نہ کوئی لالچ، بس چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ لیکن اب وہ عیاشیاں کہاں جی، اب تو بچے ہیں، فیملی ہے، انہیں سپورٹ کرنا ہے۔ وہ جو اچھا وقت تھا وہ گزر گیا ہے، اب تو ہمارے بچے ہیں، انہی کے لیے کام کرنا ہے بھائی، ان کے لیے محنت کرنی ہے تاکہ ان کی عید اچھی ہو سکے۔ جو چیز ہم بچپن میں نہیں دے سکے، جو خوشیاں ہمیں والدین نے دی ہیں، ان میں سے ظاہری بات ہے وقت چینج ہو گیا، اب نئے دور کے بچے ہیں، انہیں مختلف چیزیں چاہیے اور ان کے تمام کرنے کے لیے ظاہری بات ہے والدین کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور یہی ان کی ذمہ داری ہے اور اسی میں ہم جت جاتے ہیں اور بڑوں کی عید ایسی گزر جاتی ہے۔ چلیں جی، بچپن کی اچھی یادیں ہم نے یاد کیں، اس چیز کو ہم نے انجوائے کیا، ان یادوں کو ابھی ہم واپس آتے ہیں اور آپ سب کو پھر سے عید مبارک۔ اس عید کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں اور خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔